وہ لال دبانا ہے، کوئی بات نہیں. جی ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. دوسری مجلس ہے آج کی المرسلات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والمرسلات عرفا. اب یہ مرسلات کے معنی کیا؟ دیکھیے، مرسلات کے معنی کیا؟ بھیجے ہوئے. تو بھیجے ہوئے انبیاء بھی ہیں، اور بھیجے ہوئے فرشتے بھی ہیں، اور بھیجی ہوئی ہوائیں بھی ہیں. تو کسی نے ہوا کا ترجمہ کیا ہے، کسی نے نبیوں کا، کسی نے کیا فرشتوں کا، تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو قسم کھائی جا رہی ہے، والمرسلات، ہواؤں کی قسم. عرفا یعنی جو جانی پہچانی خوشگوار ہیں. فالعاصفات اصفا، اس کی ضد. اور تو یعنی وہی واو کے قسمیہ، قسم تند ہواؤں کی. تو عاصفات تند ہواؤں کہا جاتا ہے نا، اس میں حساب سے ہم نے ہوائیں کیا. والناشرات نشرا، بادلوں کو پھیلانے والی، یہاں بھی قسم. فالفارقات فرقا، قسم. پھر وہ ہوائیں بادلوں کو تقسیم کرتی ہیں، بھائی پھیلا دیتی ہیں، پھر کسی کہاں برسنا ہے. یہ تو ہواؤں کی قسم ہو گئے. اب فالملقیات ذکرا، اب یہ فرشتے وحی الہی کو لے کر آتے ہیں رسولوں تک. عذراً او نذرا، تاکہ عذر نہ پیش کر سکیں اور آگاہی کے لیے. یعنی کیا ہے کہ اگر یہ فرشتے نہیں آتے تو انسان کہتا کہ ہمیں کچھ خبر ہی نہیں. تو عذراً، تو عذر کا بھی کام ہو جاتا ہے کہ عذر کرنے کا موقع نہیں ملے، اور آگاہی بھی. اب جواب قسم، انما توعدون لواقع، کہ جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یا جس چیز کی تمہیں وعید سنائی جا رہی ہے، وہ دن واقع ہو کر رہے گا. اب اس کی کیفیت، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب تارے نجم کی جگہ مٹا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، جب آسمان پھاڑ دیے جائیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، جب پہاڑ اڑائے جائیں گے. اب یہاں تھوڑی توجہ دیں. وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ، رسول جمع رسول کی، اُقِّتَتْ، کہ خاص وقت پر رسولوں کو لایا جائے گا. ایک وقت. اب خود یہ آیت بتا رہی ہے یہ ایک وقت میں کیوں. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، اجل یعنی لیٹ. تو ایک وقت بلایا جائے گا تو وہاں تک تاخیر کیوں؟ ابھی کیوں نہیں بلائے جاتے؟ ابھی کسی رسول کو نہیں بلایا جائے گا. تاخیر، لیٹ. لیوم الفصل، فیصلے کے دن. تو مفہوم سمجھ گئے کہ اس وقت بلایا جائے گا جب فیصلہ کیا دن ہوگا، سارے رسولوں کو، اور پوچھا جائے گا. ہر رسول اپنی امت کے بارے میں بتائے گا کہ ہم نے دعوت پہنچا دی. مفہوم واضح ہوا. مگر پھر بھی وما ادراک ما یوم الفصل، کیا معلوم آپ کو فصل؟ تو دیکھو، ویل یومئذ للمکذبین، تو یہ فصل کا دن جو کٹھن ہے کس کے لیے؟ جھٹلانے والوں کے لیے. الم نہلک الاولین، اب یہ خطاب مشرکین کی طرف کہ آپ نے دیکھا نہیں ہم نے پہلوں کو ہلاک کیا نافرمانی کی بنیاد پر. ثم نتبعہم الآخرین، پھر ان کے پیچھے دوسروں کو لے آئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. کذالک نفعل بالمجرمین، مجرمین کے ساتھ ہم یہی کرتے ہیں. تو اب یہ نصیحت ہو رہی ہے، گویا کہ آگاہی، تنبیہات مجرمین کو. ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت ہے جھٹلانے والوں کے لیے. الم نخلقکم من ماء مہین، نخلقکم، کاف ہے بڑا اور آگے ہے چھوٹا، تو ادغام نہیں کر سکتے.
اگر پہلے چھوٹا کاف ہوتا نا تو بڑے کاف میں ادغام ہو جاتا، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ محنت کریں. اسے ایسا پڑھنا ہے جیسے کہ چشمہ ہے پانی کا صاف اور پتھر ہے تو پتھر نظر آتا ہے نا. تو الم نخلقکم، الم نخلقکم، یعنی کاف محسوس ہو کہ اب آپ نخلقکم ایسا نہیں پڑھ سکتے. تو مطلب ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ بڑا کاف پڑھ رہے ہیں. جی. فجعلناہ فی قرار مکین. اچھا، مہین یعنی بے قدر پانی بیان کیا جا چکا ہے، اب ضرورت نہیں، واضح ہوا مسئلہ، یاد رکھیں. تو ہم نے اس کو ایک مقرر مکین جگہ پر رکھا، اس نطفے کو، من ماء مہین. 40 ہمارے لوگ اسے ناپاک کہتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہے. اور ناپاک کہنے کی بنیاد پر خرابی کیا آتی ہے؟ انبیاء کی پیدائش بولے نور سے ہے، تو یہ تو شرک ہوا، جبکہ ہر ایک کی پیدائش مٹی سے اور نطفے سے. اِلیٰ قدر معلوم. دیکھیے بچہ دانی میں کب تک رکھتے ہیں؟ ایک وقت معین تک. اب یہ معین وقت اللہ کو معلوم، چیختے کیوں ہیں؟ ہو سکتا ہے اس نطفے کو 40 دن رکھیں پھر گر جائے، پھر وہ 80 دن رہے، کیا اسے ہم نے کہا تھا خون کا لوتھڑا، پھر گر جائے، پھر 40 دن ہو، گوشت کا ٹکڑا پھر گر جائے، پھر روح پھونک دی جائے، قابل ذکر ہو جائے، امید ہو جائے، بچہ گھوم رہا ہے، پھر بھی ہم اس کو چلتے چلتے روک دیں. یہ اس کی مرضی. قدر جتنا اس کا وقت ہے. ہمارا کام کیا ہے کہ قابل ذکر ہوا تو ہمارا وہ بچہ ہے، بس اسے ذہن میں رکھیں، نماز پڑھیں. ہماری یہ چیز متروک ہے. فقدرنا فنعم القادرون. پھر ہم نے مناسب اندازے سے بنایا اور ہم کیا ہی اچھے بنانے والے ہیں. دیکھیے ایک بوند ملا پانی سے پانی، نطفہ، خون، گوشت، اور ہم نے آنکھیں، کان، ناک، جس تناسب سے اس کا ذکر ہو رہا ہے. اگر اس میں کوئی فرق ہوتا، آنکھیں اوپر ہوتی ہیں پیشانی پر، تو کتنی تکلیف ہوتی. یہ ذکر ہو رہا ہے. اس کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. ہلاکت اور تباہی. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا. اب دیکھیں کفاتہ کافی سے ہے، مگر ہم معنی کیسے کریں گے؟ کیا ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا؟ یہ بھی صحیح ہے، مگر آپ کو ترجمہ ملے گا سمیٹنے والی. چونکہ زمین جو ہے انسان کے لیے کافی ہے، اور صرف انسان کے لیے نہیں، زندوں کے لیے اور مردوں کے لیے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک میرے خیال مردے جتنے ہوں گے اتنے زندہ نہیں ہیں، اور پھر بڑھیں گے. سب کے لیے کافی ہے، یہ معنی ہے. تو بعضوں نے ترجمہ کیا ہے کہ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا؟ تو بھی صحیح ہے، معنی سے خارج نہیں ہوئے ہو. تو آپ یوں کریں کہ وہ سمیٹتی ہے سبوں کو، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی. احیاء و امواتا وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناہم ماء فراتا. پہاڑ کہاں ہے؟ جی. وجعلنا فیہا رواسی شامخات واسقیناکم ماء فراتا. ہم نے اس میں پہاڑ شامخات کھوٹے اور تمہیں وافر پانی پلایا. فرات کے معنی کریں، وافر کافی مقدار میں پانی ہے. دریا کا نام جی فرات، جی اسی سے نام رکھیں، بہتی تھی لمبی. تو یہ نعمتوں کا، چونکہ پانی جو ہے اس قدر ہم استعمال کرتے ہیں، کوئی اور چیز استعمال نہیں کرتے صبح سے شام تک، اس لیے فراتا. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. یہ بار بار آ رہا ہے ویل جھٹلانے والوں کے. انطلقوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ. ان سے کہا جا رہا ہے مکذبین، جاؤ چلو جس کو تم جھٹلاتے تھے، یعنی کہ اب ہلاکت کی طرف. اب یہاں توجہ دیں. انطلقوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي 3 شُعَب. جاؤ، 3 ذی 3 اور کیا ہے؟ شعب. آپ جانتے ہیں
شعبہ ابی طالب، تو شعبہ کے معنی ہم نے بتلائے تھے کہ ایک حصہ مکہ کی پہاڑیوں کا ایک حصہ، تو یہاں 3 حصے ہوں گے، ایسا سایہ جو 3 طرف پھیلا ہوگا جائیے۔ اب یہ کون سا سایہ کہا کس سے جا رہا ہے؟ تکذبون والوں سے، تو گویا کہ یہ تپش کا اور انگار کے سائے ہوں گے، اللہ میں محفوظ رکھے۔ اس کی وضاحت آ رہی ہے، لا ذلیل ولا یغنی من اللہب، وہ سایہ تو ہے تینوں طرف 3 قسم کا، مگر نہ وہ سایہ ہے اور نہ چنگاری سے بچانے والا ہے۔ مطلب ہے کہ ہم پڑھتے ہیں نا عالم ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، وہ نظر آئے گا انہیں سایہ، جاؤ، وہ نہ سایہ ہوگا اور نہ وہ چنگاریاں جو ہوں گی نا انگارہ، اس سے وہ بچائے گا، بلکہ کیا ہوگا؟ انہا ترمی بشرر کالقصر، اللہ اللہ، وہ سایہ وہ پھینکے گا انگارے محل کی طرح، وہ ہو اتنے بڑے بڑے چنگارے، کأنہ جمالۃ صفر، جمالۃ جمل کی جمع، اس کا چنگارہ جیسے کہ اونٹ زرد، یہ شکل ہے مجرمین کے لیے۔ ویل یومئذ للمکذبین، پھر وہی ہلاکت، ھذا یوم لا ینطقون، یہ وہ دن ہوگا کوئی بھی بات نہیں کرے گا، سب پر سکتہ۔ ہم جسے کہتے ہیں کہ اولیاء انبیاء، ہم جسے کہتے ہیں ہمارے بڑے بڑے بزرگ، کوئی بھی لا ینطقون، ولا یؤذن لهم فیعتذرون، جب بات ہی نہیں کر سکے گا تو اپنا عذر کیا پیش کریں گے، اور نہ انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنا عذر پیش کر سکیں، کیونکہ عذر کی کو مسدود کر دیا گیا انبیاء کو بھیج کر، رسولوں کو بھیج کر، اور آج کل جو مسلمان کام کر رہے ہیں لٹریچر کا ترجمہ کر رہے ہیں نا ہر لینگویج میں، یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ ہزاروں کتابیں آپ شائع کریں، کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر آپ نے للہ 1000 کتابیں شائع کی ہیں اسلام کی دعوت کے، تو 2 فرد تو ضرور پڑھیں گے اور ایمان لے آئیں گے، آپ ایسا کم نہ سمجھیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ کون سا دن ہے؟ فیصلے کا، تمہیں اور پچھلوں سبوں کو جمع کر دیا۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ قَيْدٌ فَكِيدُونِ، فَكِيدُونِ یعنی فَكِيدُونِ، اگر تمہارے پاس کوئی چال ہے، تدبیر ہے تو کرو میرے خلاف، پکارا جائے گا۔ پھر وہی وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اب یہ بار بار ویل آ رہا ہے، اصل میں ہم لوگ نہیں سمجھ سکتے نا، چونکہ ہمارے سامنے کفار ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے سے ہیں، حکومتیں کر رہے ہیں، لیکن واقعی میں یہ ان کی بڑی بڑی نعمتیں اور دولتیں، یہ آرام اور کچھ کام نہیں آئے گا اس دن، ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ رہا مومنین تو اللہ کا کرم ہے، ہم تو دعا کرتے ہیں کہ سارے مومنین کو بخش دے، لیکن انہیں بھی کسی کو سزا ملے گی۔ ظاہر ہے کہ مومنین میں ایسے ہیں جنہوں نے فیملیوں کو تباہ کر دیا مرڈر کرنے سے، بہت بڑا گناہ ہے مرڈر کرنا۔ اسی طریقے جو زنا کرتے ہیں، زنا کے بچے دوسرے کے یہاں ان کے جاتے ہیں، ان بچوں کا کیا حشر ہوگا؟ ایسے بھی ہیں چونکہ لوگ دیکھتے نہیں کہ سامنے کون سی فیملی ہے، اگر وہ دوسری کفار کی فیملی ہے، وہاں ان کا بچہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نطفے سے وہ بچہ کہاں بھیج دیا۔ تو یہ کئی چیزیں مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں، اب اس کی کیا گنجائش ہے، اللہ تعالیٰ کیسے اسے، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے یہ، لیکن یہ کہ ویل کا لفظ مسلمانوں کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ تو ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے ساتھ جو پڑھنے سننے والے ہیں، اور قیامت کے دن ہمارے ساتھ اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ تو اب انہی کا ذکر ہو رہا ہے، ان المتقین فی ظلال وعیون، اب ظلال کا لفظ مکذبین کے لیے بھی آیا ہے، وہ تو چنگارے پھینکے گا، ہمارے لیے سائے ہوں گے اور چشمے ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، میوے جو ہم چاہیں، کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو مزے سے ہنیئا، بسبب جو کچھ تم اچھے اعمال کرتے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم جو ہے نیکوکاروں کے ساتھ ایسی یعنی اچھا
معاملہ کرتے ہیں. نہیں تو نزدیک کفاروں کے ساتھ بھی آتا ہے مگر یہ متقین کے ساتھ ہے. لیکن پھر آگاہی کی جا رہی ہے کہ دیکھیے متقین کے لیے یہ ہے، لیکن سنو ویل یومئذ للمکذبین، اب پھر ان کا ذکر ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، کھاؤ پیو چند دن کی مہلت، تمتع قلیلا یعنی فائدہ اٹھاؤ تھوڑی دیر دنیا، تم مجرم ہو. ویل یومئذ للمکذبین، پھر وہی تباہی جھٹلانے والوں کے لیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، یہ گزشتہ درس میں بھی آیا ہے. ابھی تم سے کہا جا رہا ہے رکوع کرو، کا مطلب یہ رکوع نہیں، اطاعت. رکوع تو مسلمان کرتے ہیں مگر ان سے بھی کہا جاتا ہے نا آئیے ایمان لائیے نماز پڑھیے، وہ رکوع نہیں کرتے. تو وہاں پر اب قیامت میں بھی کہا جائے گا کہ سجدہ ریز ہو جاؤ تو نہیں کر سکیں گے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کئی دفعہ یہ لفظ آیا ہے. اب آخر کی آیت سنیے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. حدیث کے معنی کیا ہوتا ہے؟ کلام. اس لیے وہ جو حدیث ہے نا فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيث بھی ہے، فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَام بھی ہے، کلام اللہ. تو یہ بھی ایک کلام ہے. اب ایک مزید پختہ ہو جائے، گزشتہ بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ اس کو کلام کیوں کہا گیا، یہ حدیث کیوں کہا گیا اور کلام بھی کہا گیا. حدیث اور کلام، اس سے جبرائیل کا بھی کلام کہا گیا، جبرائیل کی حدیث، رسول کا کلام، رسول کی حدیث، اور اللہ کا کلام. وجہ یہ ہے کہ کلام تو ہے اللہ کا اور حدیث تو ہے اللہ کی. مگر جب فرشتوں کے ذریعے جب جبرائیل ہم اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو کس کی بات ہوئی؟ جبرائیل کی. پھر رسول اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو بات کس کی ہوئی؟ رسول کی. مطلب اس بنیاد پر نہیں جیسے حدیث رسول قول صحابہ فرق ہے. تو اب سوال یہ آتا ہے کہ یہ جو حدیث جو پیش کی گئی، اللہ کا کلام، جبرائیل کا کلام، رسول کا کلام، اللہ کی بات، جبرائیل کے بعد رسول کی بات، اس کے بعد کس پر ایمان لائیں گے؟ اب کوئی چیز نہیں. تو ہم جو پیش کرتے ہیں آج کل جو ہر زبان میں لٹریچر ہے نا، یہ بھی اسی حدیث کی بات ہے. اب کس پر ایمان لانے والے؟ تو جو لوگ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے ان کو ایمان کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. تو آج ہماری یہ 2 صورتیں پوری ہو گئیں اور انشاءاللہ آئندہ پارے ہم شروع ہوگا تو اس کی بھی تقسیم کیسی ہوگی ہم کرتے ہیں انشاءاللہ. تو اصل میں یہ جو حروف معنی جو ہم نے بتائے نا اسے ذہن میں رکھیے. تو آپ جب پڑھتے رہیں گے نا اس کے معنی مفہوم ذہن میں رہے گا تو یہ بھی بڑی برکت ہے. اور جہاں کہاں ٹھہرنا، کہاں سے اٹھانا، اس کے لیے تھوڑی معنی مفہوم کی ضرورت پڑتی ہے. اب یہ کہ آپ دیکھیں، غور سے دیکھیں کہ آئندہ بھی آ رہا ہے کلّا سیعلمون، تو ہم اس پر بتائیں گے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیت لمبی ہوتی ہے تو اب ہم ریپیٹ ہی کرتے رہتے ہیں. نہیں، جہاں پر معنی مفہوم ختم ہوتے ہیں وہاں پر رک جائیے. دیکھیں میں کئی جگہوں پر رکتا ہوں، آیت نہیں ہے، جیم بھی نہیں ہے، زا بھی نہیں ہے، لیکن مفہوم پورا ہو رہا ہے. تو اس کے پیچھے تھوڑی محنت کرنا پڑے گی. تو ختم کرتے ہیں آج کے اس درس کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. ابھی ہم نے کافی محنت کی ہے اس لیے ہم بار بار نہیں دوڑاتے ہیں. جیسے کہ بعدہ ہمارے یہاں کہتے ہیں بعدہ، یہ تو کافی محنت ہو رہی ہے اور صفحے میں بھی ہو رہی ہے. تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی کوئی سوال کرنے والے ہوں تو 5-7 منٹ ہیں. حریرہ کے معنی؟ جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. کہیے جی. جی جی سن رہے ہیں ہم، آپ بات کریں، ہم سن رہے ہیں. جی وعلیکم السلام. کہیے، ہم سن رہے ہیں. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وہ نہیں سن رہے ہیں شاید. جی سوال کریے.
मैसेज दे दो सवाल। हाँ जी, हम सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। जी जी, हाँ कहिए। सूर्य में अगर देखते हैं पूरा मुस्लिम में, जी जी तो तंबीह बहुत ज्यादा की गई है इसमें, जी, और खुशखबरी बिल्कुल थोड़ी की गई है। हाँ जी, जो साथ वजह हाँ इसकी ख़ास वजह ये कि ये जब उनका जुर्म शिद्दत इख्तियार किया गया ना, तो उन्हीं की तरफ तवज्जो है। अब हमेशा अल्लाह तबारक ताला की सुन्नत रही है कि जब जहन्नम का ज़िक्र होता है, आगाही होते, तो मुसलमानों को नहीं भूलते। इस वजह से मुसलमानों का ज़िक्र मुख्तसर है। जी उनसे वाक़े के ऊपर कभी जी, प्रकाश वाक़े आएगा मुसलमान का, हाँ मुरसलात का जी सूर्य का। जी, मुरसलात का वाक़या ये है, नहीं इसका शानजुल नहीं है, इन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है। एक तो ये है कि अपनी तख्लीक पर गौर करें, दूसरा तुम्हारी ज़िंदगी के लिए इन बारिशों को, बादलों को, इसकी तरफ गौर करें। बस ये बयान किया जा रहा है। चूँकि कोशिश ये की जा रही है जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिद्दत से महसूस करते थे कि कैसे हम इसे इन लोगों को नसीहत पहुँचाएँ, तो अल्लाह तबारक ताला ने खुल कर हर चीज़ को बयान किया। ये मकसद है। जी चलिए, वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।